حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جس مرض اور بیماری کو اپنے اندر دیکھتا ہوں اس پر میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جس بیماری کو، جس کمزوری کو اپنے اندر دیکھتا ہوں میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ اس سے مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میری اپنی سوچ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور کبھی کہیں عمل میں ٹیڑھا پن ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ ہیں، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کے، شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا مشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے تھے، ان کے مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رفیع عثمانی، ان سارے کچھ شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مرہم بیماری کے اعتبار سے لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ زخم تو ہے انگلی پر، دوائی لگ رہی ہے سر پہ، زخم ہے سر پہ، دوائی لگ رہی ہے پاؤں پر۔ ٹھیک ہے بھائی، اس لیے میں جو بات عرض کرتا ہوں وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ دیندار کس کو کہتے ہیں اور پارٹی باز کس کو کہتے ہیں؟ حدیث سے پہلے میں یہ مختصر بات کروں۔ کیا کہا میں نے؟ اور پارٹی باز؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم تقریباً اکثر پارٹی باز ہیں، دیندار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم اکثر کیا ہیں؟ پارٹی باز ہیں، دیندار نہیں۔ بعض پارٹیاں دین کے نام پر چلتی ہیں، بعض پارٹیاں دین سے باہر چلتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ مسلم لیگ کا ہے، ایک بندہ مسلم لیگ کا، اس نے اپنی پارٹی کی جو سیدھی ہیں ان کو تو سیدھا کہنا ہی کہنا ہے نا، اور جو غلط چیزیں ہیں ان کو بھی اس نے سیدھا کہنا ہے۔ جو تحریک انصاف کا ہے اس نے اپنی پارٹی کے جو اچھے کام ہیں ان کو تو سیدھا کہنا ہی کہنا ہے، جو غلط ہیں ان کو بھی سیدھا کہنا ہی کہنا ہے۔ ایک بندہ پیپلز پارٹی کا ہے، اس نے اپنی پارٹی کی جو سیدھی بات ہے اس کو تو سیدھا ہی کہنا ہے، اور جو غلط بات ہے اس کو بھی سیدھا۔ جب اپنی اپنی پارٹی کی غلط کو بھی سیدھا کہہ رہے ہیں تو سیدھے کو تو سیدھا کہیں گے ہی۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ پارٹیاں فرشتوں کی ہیں؟ میں آتا ہوں اپنی طرف، مسجد میں بھی آ رہا ہوں میں۔ کیا یہ پارٹیاں فرشتوں کی ہیں؟ کیا یہ پارٹیاں شیطانوں کی ہیں؟ نہیں، نہ فرشتوں کی ہیں اور نہ شیطانوں کی۔ ایسا ہے، ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں، ہر پارٹی میں برے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستانی اس کو کہا جائے گا جو اچھی چیز کو اچھا کہے، غلط کو غلط کہے، وگرنہ پاکستانی نہیں اس کو کہا جائے گا، اس کو کہے گا یہ پارٹی باز بندہ ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی؟ میں نے کسی پارٹی کی مخالفت تو نہیں کی، نام تو لیا ہے۔ مخالفت، حمایت بھی نہیں کی، مخالفت بھی۔ اب آ جاؤ اندر۔ یہ جو پارٹیاں کر رہی ہیں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ پارٹی باز ہیں، اس کو تعصب کہتے ہیں۔ اپنوں کی سیدھی بھی سیدھی، غلط بھی، اور دوسروں کی غلط تو غلط، سیدھی بھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعصب۔ کیا کہتے ہیں بھائی اس کو؟ تعصب۔ اب آپ اسلام کے اندر آ جاؤ۔
آپ کس کے اندر آ جاؤ؟ اہل سنت والجماعت کے 3 طبقے ہیں، اور اہل سنت جماعت کو ہی میں مسلمان سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ میں ان کے علاوہ کو مسلمان نہیں سمجھتا ہوں۔ میں پہلے اہل سنت کی تشریح کرتا ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کے 3 طبقے ہیں، ایک کا نام دیوبندی ہے، ایک کا نام بریلوی ہے، ایک کا نام اہل حدیث ہے۔ یہ 3 طبقے کیا ہیں؟ یہ اہل سنت بھی ہیں اور یہ مسلمان بھی۔ ان کے علاوہ ایک 4تھا طبقہ ہے، میں اس کو مسلمان، میں اس کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں، میں اس کو مسلمان بھی۔ اب میں ان 3 کی بات کر لیتا ہوں۔ سارے دیوبندی نیک ہیں؟ ہاں نہیں۔ سارے دیوبندی بد ہیں؟ سارے بریلوی بد ہیں؟ نہیں نا، نیک بھی ہیں۔ اہل حدیثوں میں نیک بھی ہیں، نکمے بھی ہیں، ساروں میں ہیں۔ دیندار اس کو کہیں گے جو اپنی پارٹی کے، اپنے مسلک کے اچھے کام کو تو اچھا کہے اور غلط کام کو کیا کہے؟ دوسرے مسلک کی اچھی چیز کو اچھا کہے، غلط کو، تیسرے مسلک کی اچھی چیز کو اچھا کہے، غلط کو۔ یہ تو ہے دینداری۔ اور اگر یہ کہے کہ ہمارے تو سارے ہی فرشتے ہیں، سارے سیدھا کام ہی کرتے ہیں، فلاں مسلک والے 100% ہی غلط کرتے ہیں، فلاں مسلک والے 100% ہی غلط، ہمیں دیندار کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمیں دیندار کہلانے کا کوئی حق کیوں؟ قرآن نے کہا، کیا کہا؟ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے سے تعاون کی بنیاد کیا ہو؟ نیکی اور تقوی۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے سے منہ موڑنے کی بنیاد کیا ہے؟ گناہ اور سرکشی۔ یا یہ کہا ہے کہ اپنے مسلک کے جو ہیں وہ سیدھے کام میں تو تعاون کرو اور الٹے میں بھی کہا ہے؟ کسی کے الٹے کی تو مخالفت کرو، سیدھے میں بھی مخالفت کرو، کہا ہے؟ جس دن ہم اس سے نکل گئے نا، ہماری گاڑی چل پڑے گی۔ دلائل اپنی جگہ، دلائل دیں گے، تحقیقات کریں گے، لیکن تحقیق میں انصاف کب آئے گا؟ جب یہ چیز ہوگی۔ بھائی بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلو۔ اہل سنت والجماعت کے فقہ کے اعتبار سے 4 مذہب مشہور ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی۔ چاروں ہی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ چاروں ہی کیا ہیں؟ چاروں ہی خدا کی قسم ہدایت پر ہیں۔ چاروں کا ہی خدا کی قسم ایک سوئی کے دانے کے برابر بھی گمراہی سے کوئی تعلق نہیں۔ سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہم کہیں گے 4 بزرگوں کی تحقیق اختلاف ہوا ہے، بعض چیزیں قرآن میں صاف ہیں، بعض چیزیں حدیث میں صاف ہیں، بعض چیزوں میں بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر بڑوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی تحقیق خیر کے، ہدایت کے زیادہ قریب ہے۔ کیا کہیں گے؟ غلطی کی گنجائش اس میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق خیر اور ہدایت کے
باقیوں میں غلطیوں کی گنجائش زیادہ ہے۔ حنبلی کیا کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق خیر اور ہدایت کے زیادہ قریب ہے غلطی کی گنجائش ہوتے ہوئے، کیونکہ انسان ہے، پیغمبر نہیں ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ وہاں دینداری کیسے پتہ چلے گی؟ دینداری اس طرح پتہ چلے گی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو مانا جائے دوسرے امام کا 100% ادب کے ساتھ، دوسرے امام کے 100% ادب کے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلا مرحلہ میں نے پارٹیوں سے بات شروع کی تھی، پھر مسلمانوں کے اس سے کی تھی، پھر فقہی اختلاف۔ اب میں آ جاتا ہوں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی پر۔ چلو سفیان کان کھول کے سننا۔ اب میں آ جاتا ہوں اپنوں پہ۔ عالمی مجلس تحفظ ختمت نبوت ایک جماعت ہے نا ہماری بزرگوں کی، کام کر رہی ہے نا وہ کام کس کا ہے؟ حق کا۔ دعوت کا کام کس کا ہے؟ حق کا۔ ناموس صحابہ کا کام جو ہماری جماعتیں کر رہی ہیں وہ کس کا کام ہے؟ حق کا۔ ہماری وہ پارٹیاں جو ملکی نظام کو بدلنے کی یعنی سیاست کی بات کر رہی ہیں وہ بات کس کا کر رہی ہیں؟ حق کا۔ ٹھیک ہے، میں کہوں میرا تعلق تو ہے جمعیت علماء اسلام سے، وہ تو ہیں سارے فرشتے، ان کی تو صحیح غلط بھی۔ آپ کہیں میرا تعلق ہے تبلیغی جماعت سے، ان کی صحیح غلط بھی۔ ایک اٹھ کے کہتا ہے میرا تعلق ہے سپاہ صحابہ سے، ہماری صحیح بھی صحیح اور غلط بھی۔ ایک کہے کہ ہمارا تعلق ہے خانقاہ سے، صحیح غلط بھی۔ جب ہماری یہ سوچ ہوگی ہمیں دیندار کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم دیندار نہیں ہیں، مذہبی پارٹی باز ہے۔ سمجھائی بھائی بات؟ نہیں آئی؟ اب پھر آیت پڑھو، تعاونوا علی البر والتقوی۔ کیا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جب ہم اس سطح پر آئیں گے تو ہم کیا سمجھے جائیں گے؟ دیندار۔ اور جب اس سطح پر نہیں آئیں گے ہم کیا ہوں گے؟ پارٹی باز۔ اب میرے سے اس سے زیادہ نہیں آپ سن سکتے، میں اس سے زیادہ ننگی بات نہیں کروں گا، میں نے رخ آپ کو دے دیا ہے سوچنے کا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ کب دیندار ہوں گے؟ جب میں کہوں گا دعوت میرا کام ہے، میرے نبی کا کام ہے تو وہ میرا ہے۔ ختم نبوت کا کام کس کا ہے؟ میرا کام ہے۔ ناموس رسالت کا کام کس کا ہے؟ میرا کام ہے۔ ناموس صحابہ کا کام کس کا ہے؟ میرا کام ہے۔ اسلامی تعلیمات، دینی تعلیم کا کام کس کا ہے؟ میرا ہے۔ پھر اس کو کیا کہیں گے؟ دیندار، وگرنہ کیا کہیں گے؟ مذہبی۔ کہیں سیاسی پارٹی باز، کہیں مسلکی پارٹی باز، کہیں مذہبی۔ ہو سکتا ہے کہ بعضوں کی طبیعت میں بوجھل ہو رہا ہو، میں اس کو بدلتا ہوں، یہی بات کہنی ہے میں نے۔ ایمانداری سے بتاؤ دعوت کی کسی آیت کا انکار کرنا کفر ہے یا نہیں؟ بولو یار۔ دعوت کی کسی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا انکار کفر ہے یا نہیں؟ ہے؟ تو وجاہدوا فی اللہ حق جہادی کا انکار کرنا کفر نہیں ہے؟ کفر ہے، وہ بھی تو قرآن کی آیت ہے۔
آمنو کما آمن الناس، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ لائے ہیں، اس کا انکار کفر ہے یا نہیں ہے؟ نبی فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا انکار کفر ہے یا نہیں ہے؟ اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس لیے بھائی میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، ہم جس شعبے میں چل رہے ہوتے ہیں اس شعبے میں ہی جان کھپانی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو شعبے ہیں اللہ کے لیے زبان اس کے بارے میں مت کھولیں۔ میں پورے ادب سے آپ سے کہتا ہوں، ہمیں اس کی اونچ نیچ کا پتہ، ایک ناموس صحابہ کام کر رہا ہے، وہ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کام، تو سارا دین ہم نے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، باقی تو سارے فضول ہیں۔ مجلس تحفظ والا کہتے ہیں ختم نبوت کا کام تو ہم کر رہے ہیں، باقی سارا فضول ہے۔ ایک کہے دعوت کا کام تو ہم کر رہے ہیں، باقی سارا فضول ہے۔ ہم مدرسے والے کہیں دین کو تو کندھوں پہ ہم اٹھائے پھر رہے ہیں مدرسوں والے، باقی تو فضول ہے۔ غلط بات ہے۔ کیا ہے بھائی؟ عالم کو تو زیب ہی نہیں دیتا ہے۔ عالم کو تو تعلیم بھی اسی پیغمبر کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تعلیم، دعوت بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ختم نبوت کا تحفظ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ناموس صحابہ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، مسجدیں بنانا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آئی؟ ہمیں دیندار بننا چاہیے، پالٹی باز۔ پیچھے جو کچھ ہوا دل میں ہر ساتھی توبہ کرے کہ میں نے اپنے ذہن کو بدلنا ہے، میں نے اپنے ذہن کو، اس کی بالکل مثال یہ ہے، چند دن پہلے میں نے وہاں عرض کی تھی، مسجد ہے نا، یہ مسجد بنانا نیکی کا کام ہے ہی نہیں۔ مسجد میں کیا کیا چیزیں، پتھر بھی لگتا ہے، بجری بھی ہوتی ہے، ریت بھی ہوتا ہے، اور اینٹیں بھی ہوتی ہیں، اور سریا بھی ہوتا ہے، مستری بھی لگتا ہے، پانی بھی لگتا ہے۔ جو لائے بجری وہ کہتا بس مسجد تے میں ہی بنان لگا، بس۔ ریت والا کہتا مسجد تو بس میں ہی بنا رہا ہوں۔ سیمنٹ والا کیا کہہ رہا مسجد تو بس ہے۔ سیانے کیا کہتے ہیں، وہ تو کتے چل رہا ہے، کہتے ہیں بجری لینے، کہتے ہیں کیوں، کہتے ہیں مسجد بنا رہے ہیں۔ تم کہاں جا رہے ہو، کہا ریت لینے، کیا کر رہے ہو، کہا مسجد بنا رہے ہیں۔ تم کہاں جا رہے ہو، پانی ڈرم لینے جا رہا ہوں، پانی رکھنا، کیوں کر رہے ہیں، کہتے ہیں مسجد بنا رہے ہیں۔ تیسرے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں، کہتے ہیں اینٹیں لینے، کہتے ہیں کیوں، کہتے ہیں مسجد بنا رہے ہیں۔ تم کہاں جا رہے ہو، سفیان کا پتھر لینے، کیوں، کہتے ہیں مسجد بنا رہے ہیں۔ بظاہر یہ کام الگ الگ ہیں، لیکن بن کیا رہی ہے؟ اس لیے جو کہتے ہیں نا، تم کہتے ہو ہمارا کام ایک ہے، کوئی مدرسوں میں پھنسا ہوا، کوئی فلاں، انہوں نے کہا کام ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے۔ سارے بجری پر چلے جائیں گے، ریت کون لائے گا؟ سارے ریت پر لگ جائیں گے، سریا کون لے کے آئے گا؟ سارے سریے پر لگ جائیں گے، پتھر کون لے کے آئے گا؟ سارے پتھر پر لگ جائیں گے تو اس کے لیے وہ گو کون باندھے گا؟ وہ تختے اور پھٹے بانس کون لے کے آئے گا؟ کرنا ہی نہیں کرنا۔ بظاہر کام الگ الگ ہیں اور حقیقت کیا ہے؟ ایک مسجد تعمیر ہو رہی۔ ٹھیک ہے بھائی، جب یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ، بقول حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء میں بیان کیا کہ ہم ہر کام میں چل نہیں سکتے، لگ نہیں سکتے۔ علماء کرام صرف اتنا کر لیجئے، جو جس کام میں لگا ہوا ہے اس کام سے ہٹ کے جو دین کے کام ہیں اس کے لیے دعائیں کر کر کے اس میں شریک ہو جاؤ۔ یہ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا۔ دعوت والا اپنے دعوت کے کام میں ہی 100% لگے، دماغ لگائے، تب کام چلے گا، تب وہ کام کھلے گا۔ لیکن ساتھ کیا کرے، اے اللہ جو دوسرے شعبوں میں کام کر رہے ہیں ان کے کام کو قبول فرما لے، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے۔
جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں وہ کیا کہے؟ اے اللہ میں جس کام میں لگا ہوا ہے اس کو قبول کر لے، اور ہمارے وہ ساتھی جو دعوت کے لیے دنیا میں میرا پھر رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کی ہدایت کا سوچ رہے ہیں، اے اللہ ان کے کام کو قبول کر لے، ان کے کام میں ہمارا بھی حصہ فرما دے۔ دعوت ایک کام ہے، ایک حقیقت ہے، میرے انکار کرنے سے کیا بنتا ہے؟ اب تو سورج کی طرح صاف ہو گئی یہ بات۔ تو بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے زور بہت لگایا، لیکن اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو زندگی بھر کام آئے گی۔ سمجھ لیں گے بھائی، ہم کون ہیں؟ دیندار، ہم اللہ کے ماننے والے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے مسجد کو بھی درست کرنا ہے، ہم نے بازار کا بھی سوچنا ہے، ہم نے مدرسے کا بھی سوچنا ہے، ہم نے دعوت کا بھی سوچنا ہے، ہم نے اپنے ملک کا بھی سوچنا ہے، ہم نے دوسرے ملک کا بھی۔ لیکن وہ رخ جو میں نے تعلیم میں کہا ہے، اللہ میرے سے کام لے لے، اے اللہ میرے سے کام لے لے، یا اللہ میرے سے کام لے لے، تو چوٹیوں سے کام لے سکتا ہے، یا اللہ میرے سے بھی کام لے لے، اے اللہ آپ ابابیلوں سے کام لے لیتے ہیں، میرے سے بھی لے لیں، اے اللہ آپ مچھروں سے کام لے لیتے ہیں، میرے سے بھی لے لیں، یہ کہو اپنی دعاؤں میں، یہ کہو انشاءاللہ نفس اور شیطان کی بدماشی، اس کا جادو نہیں چلے گا۔ تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر ایسی قوت اللہ دیں گے انشاءاللہ، اس کا توڑ اللہ خود ہی نکال دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ آج کی مجلس